اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کا مطالعہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی اب ہے آیت نمبر 282 282۔ قرآن کریم میں سب سے طویل ترین یہی آیت ہے۔ قرآن کریم میں یہ سب سے طویل ترین آیت، اور جو البقرہ میں 5 بڑی بڑی آیات کا ذکر آتا رہا، اس ضمن میں یہ آخری 5ویں آیت ہے۔ البقرہ کی آیت نمبر 164 ہم نے آیت الاختلاف کے حوالے سے اس کا مطالعہ کیا، پھر البقرہ آیت نمبر 177 آیت البر نیکی کی حقیقت اس پر بات ہوئی، پھر البقرہ آیت نمبر 213 آیت الاختلاف اختلاف والی بات، اس کا تذکرہ، پھر سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 ہم سب کو یاد ہے آیت الکرسی۔ اب یہ ہے البقرہ آیت نمبر 282 آیت الدین، اس کو عنوان دیا گیا ہے۔ دین کہتے ہیں قرض کو، قرض کے معاملے پر ہدایات ہیں جو اس طویل ترین آیت میں آ رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے دین میں مالی معاملات، لین دین کے معاملات اور بالخصوص قرض کے معاملات کتنے اہم ہیں۔ نماز اہم ہے، زکوٰۃ اہم ہے، روزہ اہم ہے، حج اہم ہے، لیکن طویل ترین آیت قرآن کریم کی وہ مالی معاملات، لین دین کے معاملات اور قرض کے معاملات پر، اس سے ہمارے دین میں قرض کے بارے میں جو حساسیت ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ارشاد ہوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم ایک دوسرے سے قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک کے لیے، فاکتبوا، تو اسے لکھ لیا کرو۔ پہلی بات، قرض کے معاملات ہوں ان کی مدت معین ہو اور لکھ لیا کرو۔ آگے گواہ بنانے کا ذکر بھی آئے گا تاکہ مستقبل کے جھگڑوں سے بچا جا سکے۔ فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، سارے عالم کو ذہن میں رکھیے، ہر طرح کے لوگ ہر معاشرے میں ہوں گے، کہیں کم پڑھے لکھے کہیں زیادہ، تو جس کو لکھنے کی صلاحیت عطا کی وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے قرض ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے۔ لکھوانے میں بھی اللہ کا خوف رکھے، کچھ کمی نہ کرے، ٹھیک ٹھیک لکھوائے، اور ادا کرنے میں بھی گڑبڑ نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر جس کے ذمے قرض ہے اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ، یا اس قابل نہ ہو کہ وہ خود اس قرض کو لکھوا سکیں، هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، یا اس قابل نہ ہو کہ وہ خود اس قرض کو لکھوا سکیں، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے۔ بعض مرتبہ ممکن ہے کہ قرض کے معاملات بڑے سفسٹیکیٹڈ ہوں، بڑے ٹیکنیکل ہوں، تو ممکن ہے کہ کسی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز رکھنے والے کو انوالو کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر کسی کنسلٹنسی فرم کو بھی انگیج کرنا پڑ جائے گا۔ کبھی دو بڑے اداروں کے درمیان ہوں تو اور بڑے پیمانے پر کسی کی ایکسپرٹیز کو ہائر کرنا پڑ جائے گا۔ ممکن ہے دو مملکتوں کے درمیان ہو تو ٹرانسلیٹر بھی بیچ میں انوالو کرنا پڑے، ڈاکومنٹیشن بھی ہو، اس حد تک یہ معاملہ جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کے ذمہ قرض ہے اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہے یا اس قابل نہ ہو کہ وہ خود اس قرض کو لکھوا سکیں، تو چاہیے کہ اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، اس کا کوئی سرپرست ہوگا، اٹارنی ہوگا، اینڈ سو آن۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو۔ اپنوں سے ایک مراد مسلمانوں کے معاملات ہیں، مسلمانوں کو گواہ بنا لو۔ ایکسیپشنلی معاملہ ہو سکتا ہے، وہ ایک معاملے کے حوالے سے سورۃ المائدہ میں آ جائے گا کہ غیر مسلم کو بھی بنا سکتے ہو، البتہ انڈر نارمل سرکمسٹانسز کیا ہے، اپنوں میں سے اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو۔ لکھنے کا بھی حکم اور گواہ بنانے کی بھی تاکید۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر 2 مرد میسر نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ،
تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو جن کو بھی تم گواہوں کے طور پر پسند کرتے ہو. جن کو تم گواہوں کے طور پر پسند کرتے ہو مطلب قابل اعتماد لوگوں کو گواہ بناؤ. اب تو گواہیاں بکتی ہیں نا اور خریدی جاتی ہیں، نہیں، جو قابل اعتماد ہوں. تفسیر میں جائیں تو شرعی تعلیم کے مطابق ہر ایرا غیرہ گواہ نہیں بن سکتا، اس کے پری ریکویزٹس ہیں، وہ تفصیلات اپنی جگہ. قابل اعتماد لوگوں کو گواہ بناؤ. اب اس بات میں پریشانی کیا ہے؟ اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بناؤ. بس یہ جملہ سامنے آیا اور این جی اوز جو باہر کی فنڈنگ پر پلنے والے ہیں اور ان کے اندر پلنے والیاں ہیں، وہ جناب ہیومن رائٹس کا نعرہ لگا کر اسلام کی تعلیمات پر بمبارڈمنٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بتایا جا رہا ہے کہ یہ مالی معاملات ہیں. اگر دو مرد دستیاب نہیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو بنا لو. کیوں؟ دینی تعلیم کے مطابق عورت پر کفالت کی ذمہ داری نہیں، اس کو بڑی اہم ذمہ داری گھر کی ملکہ بنایا گیا. اس کی گود میں مستقبل کے انجینئرز ہوں گے، سائنٹسٹ ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے، پروفیسرز ہوں گے، سپہ سالار ہوں گے، انہوں نے پلہ ہے. اتنی بڑی ذمہ داری عورت پر ڈالی گئی ہے تو عام طور پر معاشی معاملات کا تجربہ عورتوں کو کم ہوگا. پھر کورٹ کچہری میں جانا، مردوں کو فیس کرنا، ان کی نسوانیت اس میں آڑے آئے گی. تو ایک کی بجائے دو، آگے ذکر ابھی آئے گا. البتہ بڑی دلچسپ بات سنیں، بعض معاملات میں مرد اور عورت کی گواہی برابر ہے. چاند نظر آ گیا، مرد گواہی دے تب بھی قبول، عورت گواہی دے فقہا کے یہاں تب بھی قبول. اور سنیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں عورت کی گواہی چلے گی. فلاں بچہ فلاں ماں کے یا خاتون کے بطن سے پیدا ہوا، عورت کی گواہی چلے گی. کیوں؟ ان معاملات میں عورتوں کا انوالومنٹ کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے. ایسی کئی مثالیں فقہا نے بیان فرمائی. او بھائی، دین کو پڑھنا چاہیے، دین کو سیکھنا چاہیے، تفسیرات معلوم کرنی چاہیے. وہ غیروں سے دین، دشمنوں سے دین کی باتیں نہ سمجھیں. اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشہداء. تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بناؤ جن کو بھی تم گواہوں کے طور پر پسند کرتے ہو. ام تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. کہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. ایک تو یہ کہ زیادہ ان معاملات کا علم نہیں ہوتا اور کبھی کورٹ کچہری کے معاملات میں مردوں کو فیس کرنا ایک مشکل بات. اب اس کو دینی پیراڈائم میں سمجھیں. آج تو عورتیں مردوں سے دو ہاتھ آگے جا رہی ہیں، تو اس ماحول کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآنی معاشرے کی بات ہو رہی ہے جہاں عورت کو گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے اور اس کو گھر گھر ہستی کے کاموں کے لیے بنایا گیا ہے. اصلاً اولاً اس پورے پیراڈائم میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ایکسیپشنلی مردوں میں بھی بھول آ سکتی ہے، ایکسیپشنلی کمزوریاں مردوں میں بھی آ سکتی ہیں، اور ایکسیپشنلی کسی خاتون کی میموری اور تیز ہو سکتی ہے کسی مرد کے مقابلے میں. مگر ایکسیپشنز پر قوانین نہیں بنتے، ایکسیپشن تو رول کو پروف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے، دیٹس اٹ. اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اس کو مان کر سوچنا چاہیے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں. گواہی ہلکی بات نہیں ہے دین میں، اور گواہی کے لیے بلایا جائے تو یہ دینی فریضہ ہے، گواہی دینی چاہیے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا. اور قرض خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے لکھنے میں سستی نہ کرو. الی اجلی، اس کی مدت کے تعین کے ساتھ. مدت معین ہوگی، کتنا اماؤنٹ ہے معین ہوگا، لکھا جائے گا، گواہ بنائے جائیں گے. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ. یہ تحریر اللہ کے نزدیک عدل کے قریب ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے. معاملات کو سنوارنا سدھارنا آسان ہوتا ہے. مسٹر اے کا انتقال ہوا، پیچھے قرضہ چھوڑ گئے، مسٹر بی کے 20 لاکھ ان کے ذمے تھے. مسٹر بی کے بچے مسٹر اے کے گھر والوں کے پاس گئے اور گھر والوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی تحریر نہیں ہے، آپ کے پاس سے تو آپ لے کر آئیے. مسٹر اے مقروض دنیا سے گئے اور مقروض کا جنازہ رسول اللہ نہیں پڑھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے قرض کو ادا کرنے کا بندوبست نہ ہو. وہ اس حالت میں گیا اور مسٹر بی کے بھی پیسے لٹ گئے، ان کے گھر والوں کے بھی پیسے لٹ گئے کہ لکھت پڑھ کچھ تھی نہیں. تو بھائی لکھا کرو، گواہ بنایا کرو، تاکہ کل معاملات میں اگر جھگڑا پیدا ہو تو سیٹل کرنا آسان، اور موت آ جائے تو معاملات کو سیٹل کرنا آسان. قرض کوئی ہلکی بات نہیں ہے.
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عجیب ہلا دینے والی بات، ایک بندہ شہید ہو پھر زندہ ہو پھر شہید ہو پھر زندہ ہو پھر شہید ہو، یہ بھی بخشا نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے قرض کا معاملہ ادا نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول کے سامنے 3 جنازے آئے، پہلا حضور نے پوچھا قرض ہے؟ جی ہے۔ کچھ چھوڑ گیا؟ جی چھوڑ گیا۔ حضور نے جنازہ پڑھا دیا۔ دوسرا آیا، اس کے ذمہ کچھ قرض ہے؟ جی قرض ہے۔ کچھ چھوڑ گیا؟ نہیں۔ تم میں سے میرے صحابہ کو ذمہ داری لیتا ہے؟ جی حضور میں لیتا ہوں۔ حضور نے جنازہ پڑھا دیا۔ تیسرا جنازہ آیا، کچھ چھوڑ گیا؟ قرض ہی قرض چھوڑ کے گیا ہے۔ کچھ مال چھوڑ کے گیا کہ قرض ادا ہو جائے؟ نہیں۔ تم میں سے کوئی لیتا ہے قرض کی ذمہ داری؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر میں بھی نہیں، میں نہیں پڑھاتا اس کے جنازے کو، تم پڑھو۔ نبی کی شفا سے محروم ہے کون؟ قرض۔ بڑے بڑے منصوبے، بڑے بڑے ارمان، اور سارے قرض کی بنیاد پر، لمبے لمبے چوڑے پلان قرض کی بنیاد پر، چادر ہے نہیں، پیر باہر نکال رہے ہیں، مقروض جا رہے ہیں، مصیبت ہے ہمارے لیے بھائی۔ پیغمبر کی شفاعت سے محرومی ہو رہی ہے، دعا سے محرومی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم پہ بندہ گزارا کر لے، سادہ میں گزارا کر لے، یہ قرض اپنے ذمہ نہ لے بندہ، بہت 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 حساس معاملہ۔ یہی وجہ کہ قرآن کی طویل ترین آیت قرض کے معاملے پر آئی ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، یہ تحریر اللہ کے نزدیک عدل کے قریب ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، معاملہ سیٹل ہو جائیں گے۔ ہاں کیش ٹرانزیکشنز کی بات ہے، یہ ادروائز فرمایا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر یہ کہ دست بدست تجارت کا معاملہ ہو، کیش بیسس کے اوپر ہوتا ہے، تدیرونہا بینکم، جو تم آپس میں کر رہے ہو، فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی گناہ کا معاملہ نہیں، اللہ تکتبوہا، کہ تم اسے نہ لکھو۔ البتہ آج تو کیش ٹرانزیکشن 100 روپے کی بھی ہوتی تو کیش میمو ملتا ہے نا، کیوں؟ مسائل ہیں جی، سیٹل رہنا چاہیے معاملہ، کلیئر رہنا چاہیے معاملہ۔ کبھی نزاع جھگڑا پیدا ہو جائے تو آپ کے پاس پروف ہو، اب تو منی ٹریل بھی مانگا جاتا ہے نا، تو کہنے کا مطلب ہے کہ دست بدست ہو تو لکھنے میں نہ لکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، مگر پروف اس کا بھی آج ہمارے ہاتھ میں 100 روپے کی کیش ٹرانزیکشن کا بھی آتا ہے، کیوں؟ معاملات کا کلیئر رہنا یہ دین کا تقاضا ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو۔ بعض اہم معاملات ہوتے ہیں مستقبل سے متعلق تو اس پر گواہ بنا لینا چاہیے، بعض مستقبل سے ریلیٹڈ معاملات بھی قرض کی نوعیت اختیار کر جاتے ہیں، یا اہم معاملات ہوں چاہے وہ دست بدست بھی کیوں نہ ہوں تو اس کا بھی کوئی پروف ہونا چاہیے، گواہ ہونے چاہیے۔ یہ سب کیوں ہے؟ معاملات ٹھیک رہیں، اور قیامت کے دن مال کے بارے میں بھی سوال ہونا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا جواب دینا ہے بندوں نے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اسے نہ لکھو کیش ٹرانزیکشنز۔ ہاں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو۔ یہاں عربی رچ زبان ہم جو عرض کرتے ہیں، 2 ترجمے ممکن ہیں۔ پہلا ترجمہ میں نے کیا، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ ہی گواہ کو لکھوا رہے ہو، اس کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو بھائی اس کو پیمنٹ بھی تو دو، کہیں بلواؤ گے ڈاکومنٹیشن کرواؤ گے تو پیمنٹ تو دو، گواہی کے لیے کسی کو بلواؤ گے تو اس کو آنا تو پڑے گا، اپنی ٹرانسپورٹ پر آ رہا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ پر آ رہا ہے، پیسے تو دینا پڑیں گے، اپنا ٹائم نکال کر آ رہا ہے، تم نہ لکھنے والوں کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے، یہ ایک ترجمہ۔ دوسرا، نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہی دینے والا نقصان کرے، لکھنے والا بھی ٹھیک ٹھیک لکھے گڑبڑ نہ کرے، گواہی دینے والا بھی ٹھیک ٹھیک گواہی دے اس میں گڑبڑ نہ کرے۔ یہ ہے دونوں تراجم ممکن ہے، دونوں تفاسیر ثابت شدہ ہیں۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بے شک تمہاری طرف سے نافرمانی کی بات ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ سارے قرض کے معاملات والی آیت پر آخر میں پھر اللہ کا تقوی، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ویعلمکم اللہ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ایک آیت ہے، البقرہ آیت 282، قرآن کریم کی طویل ترین آیت۔ اقبال کہتا ہے ای کتاب نیست چیز دیگرست، یہ قرآن معمولی کتاب نہیں، عام کتاب۔ چیپٹر 1 میں یہ آ گیا، اب چیپٹر 20 میں چیپٹر 1 کی بات نہیں آئے گی، چیپٹر 2 میں یہ آ گیا، چیپٹر 10 میں چیپٹر 2 کی بات نہیں آئے گی، نہ نہ نہ، قرآن میں باتیں دہرائی گئیں،
آسمان و کائنات کی بات کرتا ہے قرآن، گھر کی بات کرتا ہے قرآن، باطن کی بات کرتا ہے قرآن، قرض کی بات کرتا ہے قرآن، تجارت کی بات کرتا ہے قرآن، غیبت، سبحان اللہ، زندگی کا کوئی گوشہ قرآن پاک نہیں چھوڑا۔ یہ طویل ترین آیت قرض کے موضوع پر۔ اگلی آیت میں رہن کا معاملہ، یعنی کولیٹرل رکھوا کر، سیکیورٹی رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو قرض لینے کے لیے قبضے کے ساتھ رہن رکھ دو۔ یہ حال یہاں سفر کا ذکر ہے، مگر امت کا اس پر اتفاق ہے، سفر ہو یا بندہ حضر میں ہو۔ حضر کا مطلب اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں ہے، سفر اور حضر یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب کبھی قرض کی ضرورت پیش آ گئی، اگر لکھت پڑھت کے لیے کوئی بندہ موجود نہیں ہے، دستاویز تیار نہیں کر سکتے، تو کوئی شے سیکیورٹی رکھوا کر، رہن رکھوا کر، کولیٹرل رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کرو، کیا مطلب؟ رہن کے بغیر بھی قرض کا معاملہ کیا جا سکتا ہے اگر اعتبار کر لیا جائے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی امانت کو ادا کرے۔ جس نے قرض لیا تو دینے والے نے اعتبار کیا، کولیٹرل کے بغیر دے دیا، تو یہ قرض اس کے پاس امانت ہے، لوٹانا ہے، یاد رکھے اس چیز کو۔ ضمناً ایک اور بات بھی، جو چیز رہن میں لے لی گئی ایز اے کولیٹرل، جس نے قرض دیا وہ اس رہن کی چیز سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، یہ سود ہو جائے گا، یہ سود ہو جائے گا۔ قرض واپس مل جائے گا، رہن والی چیز واپس کرنا پڑے گی، اس کے اپنے احکامات۔ اور بغیر رہن کے بھی قرض دیا جا سکتا ہے، تو جس نے دیا اس نے تم پر اعتماد کر لیا، تو اب تمہیں بغیر رہن کے کسی نے قرض دیا تو یہ قرض تمہارے پاس امانت ہے، اس کو لوٹانا ہوگا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا رہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جس کسی نے اس گواہی کو چھپایا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے۔ یہ گواہی کو چھپانا یہ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ ہمارے دین میں قسم اٹھانا بھاری معاملہ ہے، گواہی دینا بھاری معاملہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، استغفر اللہ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جس کسی نے اس گواہی کو چھپایا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آخری رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، اگلی آیت ہلا دینے والا ایک مقام۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے گا معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا اللہ عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے۔ ہلا دینے والی بات کیا ہے؟ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تو حساب لے گا۔ صحابہ ڈر گئے رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ کے رسول دل میں تو خیالات بھی آ جاتے ہیں، اس پر بھی مواخذہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا، جو اللہ نے فرما دیا تم کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ آگے اللہ نے آسانی دی ہے، وہ ہم پڑھیں گے ابھی آخری آیت میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر انسان کو اتنا ہی مکلف، اکاؤنٹیبل، ذمہ دار ٹھہراتا ہے جتنا بندے کی وسعت یعنی کیپیسٹی ہے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ایک بات البتہ دل کے کچھ گناہ ہیں جس پر پکڑ تو ہوگی۔ تکبر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں حسد، دل میں بغض، دل میں مال کی محبت، دل میں حب جاہ، مجھے منصب ملے، دل میں دین والوں سے نفرت کہاں آتی ہے؟ دل میں۔ استغفر اللہ، یہ تو بڑے گناہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے، ظاہری باطنی تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آخری دو آیتیں، عظیم ترین آیات، البقرہ کی آخری دو آیتیں، آیت نمبر 285 286۔ پورا قرآن زمین پر نازل ہوا، یہ دو آیتیں اللہ نے گرینڈ سیریمنی ہے بھائی، معراج کی شب، سبحان اللہ، آسمانوں پر بلا کر حضور کو یہ دو آیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دو آیتیں آسمانوں پر معراج کی شب، اور وہ مسلم شریف کی روایت کہ دو نور ایسے ہیں
جو حضور کے سوا کسی کو عطا نہ ہوئے علیہ السلام. ایک سورۃ الفاتحہ اور یہ البقرہ کی آخری 2 آیات. اور حضور نے فرمایا جو رات کو ان کی تلاوت کر لے یہ کافی ہو جائیں گی اس کے لیے. حضور فرما رہے علیہ السلام جو رات کو ان کی تلاوت کر لے یہ 2 آیات کافی ہو جائیں گی اس کے لیے. اور سنیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ حضرات فرماتے شاید ہی کوئی عقل مند ہوگا، شاید ہی کوئی عقل مند ہوگا جو آیت الکرسی اور البقرہ کی یہ آخری 2 آیات پڑھے بغیر سو جاتا ہو رات کو. ان کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اللہ ہمیں ہمارے معمولات میں ان کو شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول علیہ السلام اس کلام پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل فرمایا گیا ان کے رب کی طرف سے، اور تمام ایمان والے بھی ایمان لائے. سب سے پہلے تو حضور کا اپنا ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے ذریعے ہمیں پہنچا تو ایمان والوں کا ہم سب کا بھی ذکر. سبحان اللہ، رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ ایمان والوں کا ذکر آ رہا ہے. سبحان اللہ، دل سے سنیں اس بات کو. رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ، ان کے ایمان کے ذکر کے ساتھ ایمان والوں کا ذکر آ رہا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول علیہ السلام ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف نازل فرمایا گیا ان کے رب کی طرف سے، اور تمام ایمان والے بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. ان سب نے کیا کہا؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے. فضیلت ثابت ہے، سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مگر تفریق نہیں، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان. یہ بات بار بار آئی. وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے احکام کو سنا اور ہم نے ان کی اطاعت کی. صرف سننا کافی نہیں ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے احکام کو سنا اور ہم نے ان کی اطاعت کی. غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تیری بخشش کا ہم سوال کرتے ہیں. وإلیک المصیر، اور تیری طرف پلٹنا ہے. یہ آخرت کا ذکر بھی آ گیا. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر. وإلیک المصیر، اور تیری طرف پلٹنا، یہ آخرت پر ایمان بھی آ گیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا. بہت قیمتی جملہ ہے. ہم لوگ جو کبھی کبھی کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، کیا مطلب؟ اللہ کو نہیں پتا کہ اس نے جو مخلوق پیدا کی اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں؟ یہ بڑا مشکل ہے تو کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. اللہ کو ایسا حکم دے گا کہ جس کی تمہارے اندر استطاعت نہ ہو. ایکسیپشنز آ جاتے ہیں، بیمار ہو تو بعد میں روزہ رکھنا، لیکن روزہ تو رکھنا ہے. سفر کا معاملہ ہے، مشقت ہے، بعد میں روزہ رکھنا ہے، لیکن روزہ تو رکھنا ہے نا. لیکن سرے سے کہنا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں، سود کے بغیر گزارا کیسے چلے گا؟ استغفر اللہ. کس کو چیلنج کر رہے ہو؟ اللہ کی اتھارٹی کو. اپنی اوقات کو سمجھو، تم بندے ہو. استغفر اللہ. لیکن اللہ کی شان کریمی، اللہ کو پتا ہے اس نے کیا جینز بندے کو دیے ہیں، کیا ڈی این اے بندے کو دیا ہے، کیا ماحول دیا ہے، فیوریبل یا انفیوریبل، کیسے حالات بندے کو دیے اللہ تعالیٰ. اللہ کو پتا ہے. اکراس دا بورڈ ایک ہی بات نہیں ہے. اللہ کو پتا ہر انڈیویجول کے بارے میں، اس بندے کو میں نے کیا کیپیسٹی دی، اللہ اس کے مطابق یہ معاملہ کرے گا. یہ شان کریم ہے اس کی. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے اجر ہوگا جو نیک عمل اس نے کیا اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا. ہر ایک اپنا ذمہ دار ہے. نیکی کر رہا ہو تمہیں اجر ملے گا، بدی کماؤ گے اس کا وبال بھی تم پر آئے گا. ایک ضمنی بات اور، وسعت کے لفظ کو بھی ہم لوگ مس انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، یہ مس انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے. یہ ہاں جی کیا کر رہی ہے، رمضان شریف میں تو ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں، عام دنوں میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے. سبحان اللہ. عام دنوں میں تم دنیا جا کے چکر بھی لگاتے ہو، دنیا جا کے تعلیم بھی لیتے ہو، دنیا جا کے پروفیشن، کیریئر سب میں آگے بڑھتے ہو. جہاں مسئلہ آتا ہے وہاں تم بھاگ جاتے ہو دین کے اندر. کیوں بھائی؟ بندے کو اپنی کیپیسٹی کا نہیں پتا. گریڈ 5 والے بچے کو بھی پتا ہے کل کہاں جائے گا، گریڈ 10 والے کو پتا ہے آج کل وہ کہاں جائے گا. نو، ہی ڈزنٹ نو. مگر ماں باپ بھی کماتے، بچہ بھی جان لگاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. تو جب دین میں آگے بڑھیں گے تو اللہ نہیں بڑھائے گا آگے. دین میں کوشش کریں گے تو آگے نہیں بڑھائے گا اللہ. تو یہ بہانے نہ بنائے ہم تو کر ہی نہیں سکتے. او بھائی بہت کچھ کر رہے ہیں ہم، اور کچھ مرتبہ اپنی چادر سے باہر نکل کے کر رہے ہیں. 20 لاکھ جیب میں نہیں ہے، بچے کی شادی 50 لاکھ اڑا رہے ہیں. ہاں 20 لاکھ جیب میں نہیں ہے، بچے کی شادی میں 50 لاکھ اڑا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ جی میں کر لوں گا کہیں سے بھی. تو دین کے معاملے میں کیوں نہیں کرتے پھر؟
عجیب بات ہے، سارے بہانے کدھر؟ اللہ کی اطاعت میں نہ نہ نہ، ہمیں اپنے بارے میں خود پتہ ہے، اور اللہ فرماتا اللہ کا میرا خالق ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرا، بلکہ انسان کو اپنے بارے میں خوب پتہ ہے، مجھے میرے بارے میں، آپ کو آپ کے بارے میں پتہ ہے۔ ہاں اللہ بہت پیارا ہے، وہ کہتا ہے تم مجھے دل میں یاد کرو، میں تمہیں دل میں یاد کروں گا، تم محفل میں یاد کرو، میں بہتر محفل فرشتوں میں یاد کروں گا، تم ایک ہاتھ بھر میری طرف، میں ایک، تم بالش بھر میری طرف آؤ، میں ہاتھ بھر تمہاری طرف، تم ہاتھ بھر میری طرف آؤ، میں 2 ہاتھ بھر تمہاری طرف، تم چل کر میری طرف آؤ۔ اللہ فرماتے میں دوڑ کر آؤں گا، بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اسٹرگل کریں گے اللہ وسعت کو بھی بڑھائے گا، کیپیسٹی کو بھی بڑھائے گا، اور اللہ دوڑائے گا دین کے معاملے میں انشاءاللہ تعالی۔ تو بہانے نہیں بنانے ہم نے دین کے معاملے میں، غلطی ہے اعتراف کرنا ہے، کمی ہے اعتراف کرنا ہے، اور اللہ سے توفیق مانگنی ہے۔ اللہ بہت پیارا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ بہت پیارا ہے، اور خدا کی قسم بندے معاف نہیں کرتے ہیں، بندے تو مطلب دل میں بٹھا کر رکھتے ہیں کہ کب موقع آئے گا سناؤں گا۔ اللہ بہت پیارا ہے، ذرا سے 2 آنسو بہا دے اللہ راضی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، ذرا بندہ ہاتھ پھیلا دے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ خالی ہاتھ بندے کو لوٹا دے، اللہ کو تو مانگنا پسند ہے، اللہ بہت پیارا ہے، اللہ بہت تھوڑے میں راضی ہو جاتا ہے۔ بندے بڑے ظالم بن جاتے، کبھی نہیں چھوڑتے، مرتے دم تک نہیں چھوڑتے۔ اللہ بہت پیارا ہے، بہانے نہیں بنانے ہم نے، اڑنا نہیں۔ اڑا کون تھا؟ شیطان۔ جھکا کون تھا؟ آدم علیہ السلام۔ جھکنا اللہ کو پسند ہے، اعتراف اللہ کو پسند ہے۔ ابھی مانگے اللہ سے، اللہ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا سنتا ہے، اللہ ہونٹوں کی حرکت کے بغیر بھی سنتا ہے، اللہ دل کی پکار کو بھی سنتا ہے، سبحان اللہ۔ بہانے نہیں بنانے ہم نے، اڑنا نہیں، کوتاہی کا اعتراف کریں، میں بھی کمزور ہوں، ہم کمزور ہیں، کوتاہی کا اعتراف کر لیں، بہانے نہیں بنائے، اڑے نہیں ہم شیطان کی طرح۔ اللہ ہم سب کو معاف رکھے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے اجر ہوگا جو نیک عمل اس نے کمایا، اور اس پر وبال ہوگا اس برے عمل کا جو اس نے کمایا۔ اس کے بعد بڑی پیاری دعائیں، اور یہ دعائیں اللہ نے سکھائی ہیں، کہاں بلا کر؟ جی آسمانوں پر بلا کر تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو۔ اور سنیں، سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر جواب آتا ہے، وہ میں نے ابھی آپ کو نہیں سنائی تھی حدیث، وہ میں آپ کو سناؤں گا سورہ ہجر آیت 87 میں، ورنہ پہلی نشست میں بہت طویل ہو جاتا ہے سورہ فاتحہ کا بیان۔ سورہ ہجر آیت 87 میں سورہ فاتحہ کا پھر سے تھوڑا مطالعہ کر لیں گے، ہر آیت پر سورہ فاتحہ کی جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح بخاری مسلم شریف کی روایات ہیں، ان دعاؤں پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ سنیں، اللہ ہر دعا پر جواب دیتا ہے، قد فعلت، I have done this، میں یہ کر چکا، بلا شیورلی میں قبول کر چکا۔ ان دعاؤں پر اللہ کا جواب آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو یہ دعائیں بھی دل سے مانگنی چاہیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے ہمارے رب تو ہماری گرفت نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا میرے رب نے اس امت پر خطا کو، نسیان کو معاف کر دیا، بھول چوک معاف ہے، بھولے سے کچھ ہو گیا معاف ہے، خطا ہو گئی کچھ کرنے چلے تھے کچھ ہو گیا، خطا معاف، بھول معاف اس امت کو۔ لیکن اللہ مانگنا بھی سکھا رہا ہے، اس نے اعلان تو کیا ہے کہ معاف کرے گا، مگر اس کو مانگنا پسند ہے۔ مانگو، ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ہماری گرفت نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ان پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ پچھلی امتوں پر سختیاں رہیں، آج آپ کا میرا کپڑا گندا ہو جاتا ہے، دھو لو پاک ہو گیا، کبھی یہ بھی رہا کہ اس کپڑے کے اس حصے کو کاٹ کر پھینکو۔ آج آپ اور میں سفر میں ہوں یا پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر لو، پچھلوں کو اجازت نہیں تھی۔ قربانی پیش کرو تو آگ آسمان سے آ کے کھا جائے گی، تم گوشت استعمال نہیں کر سکتے، تو ہماری امت میں حلال ہے۔ مال غنیمت پچھلی امت کے لیے حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے حلال ہے۔ پچھلی امتوں میں یہی ہوا کہ رات کو کسی نے منہ کالا کیا، گھر پہ دعا صبح دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ اسے رات کو منہ کالا کیا ہے۔ اللہ پردہ ڈالتا ہے، پردہ ڈالتا بھی ہے، آسانی دیتا بھی ہے، دعا بھی سکھا رہا ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ان پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، یعنی سخت احکام کا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ اچھا اللہ اعلان کر چکا ہے، سورۃ البقرہ 23واں رکوع، رمضان کا بیان، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی فرمانا چاہتا ہے، اللہ مشکل فرمانا نہیں چاہتا، اللہ کہہ چکا ہے۔
سورۃ الحج آخری آیت، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین پر تم پہ کوئی تنگی نہیں رکھی۔ بخاری شریف الدین یسر، اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ دین اللہ نے آسان دیا ہے۔ یہ سب اعلانات ہو گئے، مگر اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ مانگو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما۔ اللہ جانے دے، اللہ چھوڑ دے ہمیں۔ حدیث میں تو اعف اللحا، داڑھی کو چھوڑ دو۔ اعف اللحا، یہ جو ہے داڑھی کو چھوڑ دو۔ واعف عنا، اللہ چھوڑ دے بس، اللہ پوچھ نہیں ہم سے، اللہ نکیر نہ کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا قدر کی رات میں کیا مانگنا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یاد ہے نا دعا؟ یہ قدر کی رات، شب قدر، اس میں ہم مانگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا کرو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ ام عائشہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ کسی کا کھولے نا اور پوچھے نا، کسی کا کھولے نا اعمال نامہ اور پوچھے نا۔ عائشہ جس کا کھولا اور اللہ نے پوچھا وہ مارا گیا۔ واعف عنا، اللہ جانے دے بس، اللہ سوال نہ کرنا، اللہ پوچھ گچھ نہ کرنا، سکھایا ہمیں اللہ نے مانگنا۔ اب آسمانوں پر بلا کر سکھایا تو بھائی دل سے مانگے نا، دل سے مانگے دعاؤں کو، پڑھے نہیں دعائیں مانگے دل سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔ مغفرت کیا ہے؟ عربی میں مغفر ہوتا ہے، ہیلمٹ کو کہتے ہیں۔ ہیلمٹ پہنتے نا موٹر سائیکل والے، پہننا چاہیے بہرحال۔ تو مغفر کیا ہے؟ ہیلمٹ کو کہتے ہیں، ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ گناہ تو بہت ہیں، تو رحمت سے ڈھانپ دے، پردے میں ہی معاف کر دے ہمیں، کھولنا نہیں۔ مغفر لنا، اللہ ڈھانپ کر بخش دے ہمیں، اپنی رحمت سے ڈھانپ دے اور ہمیں بخش دے۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ یہ ہے بھی عشرہ رحمت کا، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ۔ ورحمنا، اللہ ہم پر رحم فرما۔ واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا پشت پناہ ہے، تو ہمارا کار ساز ہے، تو ہمارے کام بنانے والا ہے، تو ہی تو ہے ہمارا، اور کون ہے؟ بیوی بھی دغا دے جاتی کسی کی، اولاد بھی دغا دے جاتی کسی کی، دوست بھی دغا دے جاتے ہیں، کبھی اپنے بھی نقصان پہنچا جاتے ہیں، ہاں یا نا؟ اپنا تو ہی ہے، اور کل نفع نقصان کا اختیار بھی تیرا ہی ہے۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا پشپنا ہے، تو ہمارا کار ساز ہے، تو ہماری بگڑی بنانے والا ہے، تو ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہے، تو ہی تو ہے ہمارا۔ انت مولانا، تو ہمارا کار ساز ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ بدر ہونے والا ہے نا 2 ہجری میں، ہجرت کے بعد سورۃ البقرہ کا نزول ہے نا، اب کافروں کے مقابلے میں دعائیں بھی سکھائی جا رہی ہیں، لیکن صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، جان مال سب کچھ لگا کر دعائیں مانگی انہوں نے۔ ہم نے صرف دعائیں نہیں مانگنی، دعا بھی مانگنی ہے، مگر تن من دھن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگانا ہے۔ اللہ ہم سب کو کفار کے مقابلے میں نصرت بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلاف میں یہ رائے بھی موجود ہے، ہمارے اللہ کے نیک بندے جو اسلاف بزرگ گزر چکے، کہ اس آیت کے بعد اس سورت کے ختام پر بھی آمین کہنا ثابت ہے، اے اللہ قبول فرما لے، اور اللہ تو قبول فرما رہے ہیں۔ ہم یہ یقین سے مانگے نا، میں نے آپ کو حدیث سنائی، اللہ کہتا ہے قد فعلت، I have done this، surely I have done this، میں کر چکا ہوں یہ۔ مجھے اور آپ کو یقین سے مانگنا ہے، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کسی درجے میں ترجمے کے ساتھ مختصراً مکمل ہوا۔ ہم کیا، ہماری کیا اوقات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 8 برس، ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 12 برس، ہم نے تو چند ساعتیں لگائیں، اللہ قبول فرما لے۔ گو کہ وقت زیادہ لگتا ہے مجھے پتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں لگا، کچھ بھی نہیں لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے مضامین کو جو ہم نے سمجھا اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔